بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو 18ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ جو لوگ میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان دیکھ رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے ہی حکم سے روزہ رکھا ہے اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس طرح تو نے ہمیں 17 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج یہ 18ویں روزے کی سحری ہے، اسی طرح ہمیں بقیہ روزے بھی صحت، تندرستی اور اس کی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک جو ہے یہ آدمی کے لیے حجت ہوگی اس کی قبر کے عذاب میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یہ جب زمین پر تھا تو یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو سورہ ملک ہے یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اس طرح پڑھنے والوں کو بچاتی ہے۔ اسی طرح اس کو پڑھ کے اگر وہ لوح یقین آپ کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر جن کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سورہ ملک کو اس رمضان شریف میں پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں اور اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لوح یقین عزیز و اقارب ان کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر بائیں پیر کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 یا 4 رکعت پڑھتا ہے، راوی کو اس میں شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فرمایا تھا، یہ 4 رکعت ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے جا رہے ہیں فیکٹری ورکر کے ساتھ، ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں جو ڈیلی، وہیں پہ آپ جا کے باقی بات ہوگی انشاءاللہ آپ سے۔ جی شکریہ۔ اچھا وہ دوسرا لے آئیے سودا نائل نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری جانب سے 18ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ روزے بھی اسی طرح احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور اس کے تقدس کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ عشرہ مغفرت کا ہے اپنے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہی یہی ہے کہ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جب میرے سامنے آ کے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ بندوں کے حقوق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے فرمایا ہے کہ اپنے جو عزیز و اقارب، جو اپنے دوست اور جو عزیز ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا ادب کریں۔ تو یہ اکرام مسلم جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا جو دین ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکموں پر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ حسن سلوک کریں اور جو حقوق العباد ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں آپ پر فرض ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اس میں تو جو ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایک بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہو، چاہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے اور اپنے پکے دل کے ساتھ اور جو ہے پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ جس طرح کہ وہ ماں کے پیٹ میں سے آج ہی اس نے جنم لیا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کرے اور آئندہ اپنے گناہوں سے پکی توبہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف گناہ اس کے معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو یہ جس طرح عشرہ چل رہا ہے یہ گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے، تو تمام بھائیوں کو میری یہی تلقین ہے، روزانہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے گناہ ہیں نا ان کے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے صرف استغفار ہی کرتا رہے
استغفراللہ العظیم من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عشرے کے صدقے، اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے آپ کے بھی اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو توجہ ہے وہ آپ ذکر اور اذکار پر کریں، اور خاص طور پر اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور اس طرح کہ آج 18واں روزہ ہے، تو صرف آج 2 دن باقی ہیں اس کے مغفرت کے جو عشرہ ہے اس کے، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی اپنے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جتنے چاہے وہ پورے کے پورے گناہ بھی انسانوں کے معاف کر سکتا ہے۔ اس کے ہاں اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر بھاری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا اور اجر کا اور اس سے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اور ہمارے گناہوں کو جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور آج صدقے دل سے یہ سارے تہ دل سے جتنے دوست بیٹھے ہیں سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو آج ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے ہوئے ہیں، جو ماہ رمضان سے ہوئے ہیں، جو اس سال میں پہلے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو سارے گناہ ہیں تو اپنے رحمت کے صدقے اور اس برکت کے صدقے اور اس تقدس والے مہینے کے صدقے اور اس عشرے کے صدقے جو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم اپنے گناہوں سے نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور تجھ سے اپنے گناہوں کے بخشش کا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ان کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر کے جس طرح یہ مہینہ چل رہا ہے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن